کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت ذکر فکر، تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوا ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوا بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوا ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے۔ حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں،
حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبت فطری ہوتی ہے، محبت عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت جس طرح باپ کی بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے، ماں کی بیٹے سے، بیٹے کی ماں سے، بہنوں بھائیوں سے، یہ محبت فطری ہے۔ تو اس میں نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ کمال دیکھا جاتا ہے، نہ وصف، نہ خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ ماں سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے حبشیہ ماں ہو، اور بیٹے سے محبت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے بیٹا کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، ماں اس کو بھی چاند کہہ کے پکارتی ہے۔ تو اسی طرح دوسری محبت عقلی جس طرح مشاہیر کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ کی جاتی ہے، اہل علم کے ساتھ کی جاتی ہے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری محبت شرعی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کی آپس میں محبت فطری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس لیے وہ محبت فطری ہے۔ تو میں کہوں گا کہ فطرت انسانیہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کرے، کہ پوری کائنات محمد عربی کے نور کے فیض سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اگر محبت عقلاً کسی سے کی جاتی ہو تو عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے، جو بھی پہلو مقرر کریں، عقل انسانی فیصلہ دیتی ہے اس سے محبت کی جائے۔ یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب کمال ہے، یہ صاحب جمال ہے، یہ احسان کرنے والا ہمارے اوپر محسن ہے، ہمارا یہ معالج ہے، اس نے علاج کیا ہے، ہمارے مرض دور کیے ہیں، اس لیے اس سے محبت کی۔ جو بھی آپ معیار مقرر کر لیں اس کا مصداق اول ذات رسالت مآب قرار پائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں عقلاً کہ وہ صاحب کمال ہے تو اس سے پیار کیجئے، بالغ العلا بکمالہ۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب جمال ہیں تو اس سے پیار کیجئے، کشف الدجی بجمالہ۔ اور اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے، ایک اچھا انسان ہے، تو پھر اس سے پیار کیجئے، حسنت جمیع خصالہ۔ تو پھر بے ساختہ پیار کیجئے اور کہیے صلو علیہ وآلہ۔ تو ان سے پیار کرنے پہ آپ مجبور ہیں، اس لیے کہ ہر وصف میں باکمال ہیں، ہر شان میں نرالے، اور کے ساتھ الفت شریعت کا تقاضا بھی ہے، اور ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اور کائنات نے ان سے محبت کی، اور زمانے نے ان سے جتنی محبت کی، کبھی کسی نے اتنی محبت کسی سے کی نہیں ہوگی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کو تو پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آیا تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم نے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور جب غزوہ تبوک سے حضور واپس آئے تو حضور نے احد کو دیکھا تو برجستہ ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا و نحبہ۔ احد پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا گیا، درختوں کے سینے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دھڑک رہے ہیں۔ وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جان دے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں درختوں کی، تو جو سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ان کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور کا پیار حضور کا حق ہے۔ ہم اگرچہ صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں لیکن اس نبی سے پیار کرتے، اس نبی سے محبت ہمارا ترا امتیاز ہے۔ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہمارا رشتہ الفت، ہمارا رشتہ محبت قائم ہے، اور یہ ہمارے آقا کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں بھی رہیں گے، اور بارگاہ عزت میں دعا گو ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، وہ محبت جو اطاعت سے، فرما برداری سے، اتباع سے، حضور کے حکام کی تعمیل سے، حضور کی سنت کی اتباع کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ ہماری محبت صرف ہماری زبان کے کناروں تک نہ رہے، ہماری محبت صرف ہماری ظاہریت تک نہ رہے، بلکہ ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں،
ہمارے دل کی دھڑکنوں میں اس آقا کی محبت کے بسیرے ہوں، ہماری وضاقتہ طرز زندگی، انداز معاشرت محبت کی گواہی فراہم کر رہی ہو، اور ہمارے انداز حیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور حضور کی الفت کا انداز لوگوں کو بتا رہا ہو، جو ہماری صحبت میں آ کے بیٹھے وہ حضور کے پیار کے رنگ میں رنگا جائے، نہ یہ کہ ہم خود حضور کی محبت کے صرف نام لیوا ہوں، ہمارا عمل رویہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی مطابقت میں نہ ہو۔ آئیے میں اور آپ حضور علیہ السلام کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے ساتھ عملی کوشش میں لگ جائیں۔